آج بھی موسم کی شگفتگی یہ بتا رہی ہے جیسے کوئی ابھی آ کے گزر کے گئے۔ 1400 سال ہو گئے حضور کی ولادت کے تذکرے ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک میری مصطفیٰ کی آمد کے چرچے ہوتے رہیں گے۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ اور اس دن مولانا قمر صاحب مصباحی بیان کر رہے تھے کہ جن صوبوں میں سب سے زیادہ سنیت ہے ان صوبوں میں ایک نام جھارکھنڈ کا بھی آتا ہے۔ میں اس بات پر مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ لوگوں کو کہ الحمدللہ آپ نے اب تک آسانی سے بد مذہبیت کو پنجے گاڑنے دیا نہیں، اور اس زمین پہ کوئی بھی بدعقیدہ پنجے کیسے گاڑ سکتا ہے جس زمین پہ امام احمد رضا کی نظر کرم پڑ رہی ہو؟ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ چڑھا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں۔ اوقات کیا ہے کسی کی کہ زمین پہ پنجے گاڑ سکے؟ میں نے جب سے اس لائن میں پیر رکھا ہے، قدم رکھا ہے، مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ جلسے اگر ہوتے ہیں تو جھارکھنڈ کی سرزمین میں ہوتے ہیں۔ ہاں، سب سے زیادہ جلسے بنگال، جھارکھنڈ، بہار، ان صوبوں میں ہندوستان میں سب سے زیادہ حضور کی باتیں کی جاتی ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، دنیا سو رہی ہے، آپ حضور کی محفل سجا کے بیٹھے۔ یقین کریں اپنے بچوں کو بھی جلسے میں لایا کریں، حضور کی محفل میں بچوں کو بھی لایا کرو، تاکہ کل جب یہ جوان ہوں گے یہ صرف تمہارے بیٹے نہیں ہوں گے، یہ اسلام کا مستقبل بھی بنے گا، ان کے کاندھوں پر اسلام کی ذمہ داریاں بھی ہوں گی۔ یہ جتنے بچے یہاں بیٹھے ہیں، وہ چھوٹا سا بچہ دیکھیے، اس بچے کو بستر پہ ہونا چاہیے تھا لیکن ابھی تک حضور کے جلسے میں بیٹھا ہے۔ بتاؤ یہ کس کا عشق ہے جو سونے نہیں دیتا؟ یہ کس کا پیار ہے جو لیٹنے نہیں دیتا؟ اور یار کس کا نام ہے جس پہ بچوں نے نیندیں قربان کر دی؟ دنیا یہی دیکھ کے حیرت میں ہے، اگر یہ جلسوں سے اتنا پیار کرتے ہیں تو مدینے والے سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ آج تک حضور کا دشمن سر اٹھا کے نہیں چل پایا، چل بھی کیسے سکتا ہے جب حضور کے ایسے چاہنے والے؟ مانا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن ایک دل ہے جس پہ حضور کی حکومت چلا کرتی ہے، ایک دل ہے جس پہ حضور کا فرمان جاری ہوتا ہے۔ کوئی ہمارے جسموں کو غلام بنا سکتا ہے لیکن دل کل بھی حضور کا غلام تھا، آج بھی حضور کا غلام ہے، اور صبح قیامت تک حضور ہی کی غلامی میں یہ دل رہے گا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایک محفل آج سجی ہے، ایک محفل 1400 سال پہلے سجی تھی۔ آج اس زمین پہ یہ محفل سجی ہے، 1400 سال پہلے مسجد نبوی میں محفل سجی تھی۔ مجھے حیرت ہوتی کتنے بدبخت ہیں لوگ کہتے میلاد کا ثبوت نہیں ملتا۔ میں کہتا ہوں جو عشق نبی چھوڑ کے پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخاروں کو نہیں آتی بخاری۔ انہیں کیا پتا ہے، مولوی اشرف علی تھانوی سے کسی نے کہا تھا کہ ذرا حضور کا میلاد بیان کر دے۔ تھانوی صاحب کو سمجھتے ہو نا؟ نام سنا ہے نا؟ کافی مشہور نام ہے یہ، مولوی اشرف علی تھانوی۔ جناب سے مرید نے کہا جناب حضور کا میلاد بیان کر دو نا، تو کہنے لگے میلاد بیان کرنے کے لیے روایات یاد ہونی چاہیے، مجھے حضور کی ولادت پہ کوئی روایت یاد نہیں، اگر مجھے ان کی عظمت پہ کوئی روایت یاد ہوتی تو میں میلاد پڑھتا۔ میں نے یہ پڑھانا تو حیرت میں پڑ گیا، میں نے کہا کس گدھے کو مجدد بنا کے بیٹھے ہیں، ایک ان کا مجدد ہے اور ایک ہمارا مجدد ہے۔ جب نعت لکھنے پہ آتا تو قلم توڑ دیتا ہے، کہا آپ لکھے حضور کیا ہے، تو بریلی کے امام کہتے ہیں لبیاتی نظیر و کفی نظر مثلے کو رشد پیدا جانا، جگراج کو تاج کرے سنسو ہے تجھ کو شکر کو سرا جانا، اور لکھئے نا کہتے سرور کہوں کے مالی کو مولا رہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس محب تناغی سے ہے بری حیرات میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سبحانی پہ کر دیا، خالق قدم داخل کلا آقا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت۔
کہتے ثبوت کیا میلاد کا؟ میں کہتا ہوں اس سے بڑا بھی کوئی ثبوت ہوگا جو حضرت آدم نے اپنے بیٹے حضرت شیش سے کہا تھا میرے لاڈلے میں دنیا سے جا رہا ہوں، اگر زندگی میں کوئی مصیبت کا وقت آئے نا تو محمد کا وسیلہ دے کے دعائیں مانگ لے۔ اس سے بھی بڑا کوئی میلاد ہوگا؟ مجھے بتا تو صحیح، جب نوح کی کشتی کو کنارہ نہ ملے وہ حضور کا نام لے تو کشتی کو کنارہ مل جائے، اس سے بھی بڑا کوئی میلاد ہوگا؟ اور میں کہتا ہوں سنیوں ساری زندگی حضور کا میلاد منایا کرو، صرف 12 نہیں پورا سال حضور کا میلاد ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم نصیب والے ہیں، ہمیں حضور کی امت میں پیدا ہونے کا شرف ملا ہے، مقدر والے ہیں، ورنہ قسم خدا کی کتنوں نے تو دعائیں مانگی، کتنوں نے التجائیں کی، لیکن ہم تو نہ روئے نہ دعائیں کی نہ کبھی کہا، آنکھ کھلی مؤذن نے اذان دی کا مبارک ہو حضور کی امت میں پیدا ہوا۔ نصیب والے نہیں ہیں ہم، کتنے نصیب والے ہیں قسم خدا کی، حضور کی امت میں پیدا ہونا یہ اتنی بڑی مہربانی ہے، اگر اسی کی بدلے میں نا کائنات لٹا دینا تب بھی حضور کی غلامی کا حق ادا نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اور آج ہم کہتے ہیں دعا کرتے ہیں اللہ نبی کی ماں کی قبر پر رحمت نازل فرما، وہ نصیب والی ماں نہیں جس کی گود میں نبیوں کا امام آیا، وہ کتنی عظمتوں والا باپ ہوگا جس کے آنگن میں سرکار میں آنکھیں کوئی ہوں گی، اور یار کوئی مثال ملتی ہے ان کی؟ آج ہم کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کی ماں کتنی شان والی ہے جس نے احمد رضا جیسا بیٹا جنا ہے، لوگ کہتے ہیں کاش ہم نے غوث پاک کے والد کو دیکھا ہوتا جن کے آنگن میں غوث پاک آئے، اور بتا جب غوث کے والد کا جواب نہیں تو محمد کے والد کا جواب کہاں سے لاؤ؟ حضور کے والد کا جواب کہاں سے لاؤ گا؟ کائنات میں کوئی عبداللہ کا جواب نہیں۔ ایک بات بتا دوں، آپ نے حضرت یوسف کے قصے سنے کہ نہیں؟ جانتے ہیں حضرت یوسف کو؟ مصر کے حسین کو یوسف کہتے ہیں اور مکے کے حسین کو عبداللہ کہتے ہیں، یہ یاد رکھنا، مصر کے حسین کو یوسف کہتے ہیں، مکے کے حسین کو عبداللہ کہتے ہیں۔ مصر کے یوسف پہ ایک زلیخا گرا، لیکن جب حضرت عبداللہ کا نکاح سیدہ آمینہ سے ہوا تھا تو 70 لڑکیاں اس غم میں مر گئی تھی کہ ہمیں عبداللہ کیوں نہیں ملے۔ یہ حسن حضرت عبداللہ کا، اللہ اکبر، نہ مصر کے یوسف کا جواب ہے نہ مکے کے یوسف کا جواب ہے، مکے کے یوسف کا عبداللہ کہا جاتا ہے۔ اتنی شان والے، اتنے حسین، خدا کی قسم نکاح ہوا، گھر تشریف لائے، آپ زندگی دیکھیں سیدہ آمینہ کی طہارت و پاکیزگی، حسن میں حضرت آمینہ کا مثال نہیں ملتی ہے، اور شرافت اور پاکیزگی میں حضرت عبداللہ کی مثال نہیں ملتی ہے۔ نکاح کے بعد حضرت آمینہ حضرت عبداللہ کے گھر تشریف لائی، ادھر حضرت عبداللہ بیٹھے ہیں، ادھر سیدہ آمینہ بیٹھی ہیں، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کے بعد سیدہ آمینہ کہنے لگی عبداللہ کا جی کہ میں تم سے زیادہ نصیب والی ہوں۔ کہا کس لیے؟ خدا نے تمہارا جیسا شوہر میرے نصیب میں لکھا ہے، تمہارے جیسا شوہر میرے نصیب میں آیا ہے، اس لیے میں نصیب والی ہوں۔ حضرت عبداللہ مسکرا کے کہتے ہیں آمینہ تجھ سے زیادہ نصیب والا تو میں ہوں کہ تیرے جیسی پاکیزہ بیوی میرے نکاح میں آئی ہے۔ ذرا سچ بتا، آج ہمارے گھروں پہ یہی بات ہوتی ہے کیا؟ اگر میاں بیوی کٹھے ہو کے بیٹھ جائے ایک جھگڑا تیار ہو جاتا ہے، ایک لڑائی تیار ہو جاتی ہے۔ اگر میاں بیوی ایک جگہ بیٹھ جائے تو بیوی شوہر کو دیکھ کے کہتی ہے کیسے ٹک دیکھ رہے ہو، کیا کبھی دیکھا نہیں ہے؟ تو شوہر کہہ دیتا جا تیرے جیسی کتنی دیکھی ہے، پھر یہیں سے بات شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد بیوی کہتی ہے ہاں میں تھی جو تمہارے نکاح میں آ گئی۔ شوہر کہتا بس کر، یہ میدا جس نے تجھے روٹی ڈالی ورنہ کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہ تھا۔ جب یہ باتیں ہوتی ہیں تو گھروں میں طلاقیں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ اگر نسلیں بچانا چاہتے ہو حضرت عبداللہ کی رسموں کو لے کے آؤ، آمینہ کا کردار لے کے آؤ، بیوی کی برائی نہ کیا کرو، شوہر کو برا نہ کیا کرو، اگر برا ہو بھی تو تعریف نہ کیا کرو، گھر بھی لیتا رہے آخرت بھی لیتا ہو۔ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ جب جھگڑوں کی نوبت آتی کہتے مولانا تعویذ چاہیے، گائے کا تعویذ کہ بیوی بھاگ گئی میکے کو، آئی نہیں رہی، آگی کہاں سے؟ اپنا کردار بتانا، تو نے کیسے زندگی گزاری؟ خدا کے واسطے آج اسلام پہ لوگ انگلیاں بھی اٹھا رہے ہیں طلاق کو لے کر کے، کتنی طلاق عام ہو گئی، آئے تھے طلاق، گھر بیٹھے طلاق، باتوں باتوں میں طلاق۔ وہ طلاق دینے سے پہلے ایک بار سوچ لیا کرو،
اگر کسی کی بیٹی کو طلاق ہوتی ہے نا، صرف ایک گھر برباد نہیں ہوتا، تمہیں پتا ہے 2 گھر برباد ہوتے ہیں۔ اس باپ سے پوچھ جس نے ایک پونجی کر کے بیٹی کو رخصت کیا تھا عزت سے، جب بیٹی طلاق کے بعد باپ کی چوکھٹ پہ جاتی ہے تو باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ ہاں، باپ بیٹی کی دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے جیسے بیٹی کا جنازہ آزاد ہے اس سے۔ آج طلاق عام ہو گئی، بات بات میں طلاق، جسے دیکھو ابھی نکال دوں گا، ابھی بھگا دوں گا، تیری اوقات کیا اگر تو بھگا دے گا؟ تجھے پتا ہے اگر حضور کی سنت نکاح نہ ہوتی، تیری اوقات نہ تھی تو کسی کی بیٹی کو آپ اٹھا کے دیکھ لیتا، کیسے رہا کہ تجھے نکال دوں گا؟ تیرے اندر اتنا ڈر نہ تھا، اگر نکاح کو مشروع نہ کیا ہوتا کسی کی بیٹی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا۔ یہ کیا ہے جس کو کبھی دیکھا نہیں، تیرے گھر میں آ کے بیٹھ گئی، جس نے کبھی تجھے جانا نہیں، تیرے اشاروں پہ ناشتی رہی، تو نے کہا چل تو چلتی رہی، تو نے کہا بیٹھ تو بیٹھ گئی، تو نے کہا لیٹ تو لیٹ گئی، تو نے کہا پانی لا تو چل پڑی، تو نے کہا کھانا بنا، جب گرمیوں کو نہیں دیکھا اور مجھے بتا تو صحیح یہ عورت ہے، یہ تیری بیوی ہے جس موسم میں تیرا پیسہ کتنے بڑی نہیں کرتا ہے، یہ اس کے موسم میں بیٹھ کر کے تیرے لیے گرمی میں چولہے کے آگے کھانا بنایا کرتی ہے، اور تو اتنی آسانی سے کہہ دیتا ہے ابھی گھر سے نکال کر دکھا دوں گا، خدا کی قسم دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر نکاح مصطفیٰ نے نہ دیا ہوتا تیری اوقات نہ تھی کسی کی بیٹی کو ہاتھ لگا دیتا۔ آج جو تو ہاتھ لگا رہا ہے یہ تیری پاور نہیں مدینے والے مصطفیٰ کی۔ کسی کی بیٹی کو نہ کہے کہ ابھی گھر سے نکال دوں گا، تجھے پتا ہے کیسے نکال دے گا؟ یہ بھاگ کے آئی ہے، بتا خالی نہیں آئی، جب آئی ہے نا اپنے باپ کے گھر سے 5 لاکھ کا جہیز لے کے آئی ہے، جب آئی ہے باپ کے گھر سے تو اس کی زندگی بھر کی کمائی لے کے آئی ہے، تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ ابھی نکال دوں گا؟ حالات دیکھیے اپنے بات بات پہ تانے، وہ کبھی جھانک کے دیکھ گھر کے اندر 3 سال ہو گئے جب سے آئی ہے نا، یہ تیرے باپ کے بستر پہ نہیں لیٹی، اپنے باپ کے دیے ہوئے بستر پہ سو رہی ہے۔ یہ کڑوی سچائی ہے، جب سے آئی ہے اس نے تیرے باپ کے خریدے برتنوں میں نہیں کھایا، اپنے باپ کے دیے ہوئے برتنوں میں کھا رہی ہے۔ جب سے یہ آئی ہے تو نے کتنے کپڑے بنائے ہیں، جب سے آئی اپنے باپ کے دیے کپڑے پہن رہی ہے۔ آج غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، وہ گھروں کے حالات بھی بہتر کرو، خدا کے واسطے بیٹیوں کی عزتیں کرو، بہنوں کی عزتیں کیا کرو۔ کہتے ہیں دعا کر دو بچی پیدا ہوئی ہے، اللہ نصیب اچھا کرے۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں دوسرے کی بیٹی کی عزتیں کیا کرو، اللہ تمہاری بیٹیوں کو عزت عطا فرمائے گا۔ اگر تم دوسرے کی بیٹی کو عزت نہیں دے سکتے ہو تو پھر بھول جاؤ تمہاری بیٹی کو بھی عزتیں نہیں ملیں گی، اس لیے کہ جیسی کرنی ہے ویسی دھرنی ہے۔ آج بیٹیاں فون کر کے کہتی ہیں مولانا ذرا کوئی تعویذ تو دے دو، کیا ہوا بہن کا شوہر بلانے نہیں آ رہا ہے، کتنے دن ہو گئے، 6 مہینے ہو گئے بلانے نہیں آیا ہے، اور تو اپنی طاقت عورتوں پہ آزما رہا ہے۔ یاد رکھنا قیامت کے دن نماز کا حساب تجھ سے ہوگا، روزے کا حساب تجھ سے ہوگا، حج کا حساب تجھ سے ہوگا، زکات کا حساب تجھ سے ہوگا، لیکن تیرے اخلاق کا حساب تجھ سے نہیں لیا جائے گا۔ تیری کربٹ میں بیوی کو کھڑا کیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا بتا تو صحیح یہ 3 بار قبول اس نے کہا، تو اس کے بستر پہ جا کے بیٹھ گئی، بتا اس نے تیرے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ اگر اس نے گردن کے اوپر کا کپڑا ہٹا کے کہہ دیا اے مالک دیکھ یہ میری گردن پہ نشان ہے، ایک دن روٹی کچی رہ گئی تھی، اس نے گرم چیمٹا اٹھا کے مار دیا تھا، آج تک چلنے کا نشان باقی ہے۔ اگر کمر کا کپڑا اٹھا کے دکھا دیا، اس نے ہاتھ میں لاٹھی اٹھا کے ماری تھی، آج تک نشان موجود ہے۔ یہ تیرے پہ تباچوں کے نشان ہے، اس لیے مارے گئے تھے کہ کھانا وقت میں نہ لیا تھا تو سمجھ لینا خیریت نہیں ہے۔ تجھے کیا لگتا ہے عورت پیر کی چوٹی ہوتی ہے؟ نہیں، خدا کی قسم یاد رکھ تیرے ساتھ نمازیں بھی ہے، تیرے ساتھ روزے بھی ہے، تیرے ساتھ حج بھی ہے۔ اگر عورت نے شکایت کرتی تو کہے گا نمازیں بھی لے لو، اس کے روزے بھی لے لو، اور جا کے جہنم میں ڈال دو۔ اے مالک کی صحیح ہے کہ جب میری بندی کا نہیں ہو سکتا تو تیرا بھی نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت اور اہل سنت۔ واہ واہ واہ، حالات بہتر کرو۔ نبی کی امی کہہ رہے ہیں عبداللہ میں اس لیے خوش نصیب ہوں کہ آپ ملے، عبداللہ کہہ رہے ہیں میں اس لیے خوش نصیب ہوں کہ آپ ملی ہو۔ وہ کبھی بیٹھ کے تعریف کر کے دیکھے
کہتے ہیں بی بی فرما بردار ہی نہیں ہے، وہ آدمی تو مرد تو وہ ہے جو شیر کو قبضے میں کر لے، عورت کا وجود ہی کیا ہے؟ مرد شیر کو بھی قبضے میں کر سکتا ہے لیکن عورت نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اسے غیر کی جوتی سمجھا۔ تمہیں پتہ ہے کسان لوگ ہیں نا، زیادہ تر کھیتی کرنے والے لوگ ہیں نا۔ اچھا ایک سوال آپ سے کروں، بتاؤ کھیتی کس زمین میں اچھی ہوتی ہے؟ جو زمین اپجاؤ ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، اسی زمین پہ کھیتی اچھی ہوتی ہے۔ بنجر زمین پہ کھیتی ہوتی ہے، بولے سارے پیچھے والے بھی بولے بنجر زمین میں کھیتی ہوتی ہے۔ اگر کوئی پودا اگ بھی آئے تو پھل ہوتا ہے نہیں دیتا نا۔ تو سنیں، جس طرح اچھی فصل کے لیے اچھی زمین ضروری ہے، اسی طرح اچھی نسل کے لیے اچھی ماں ضروری ہے۔ آج کہتے ہیں بچہ گالی بک رہا، جی 8 سال کا ہو گیا، آپ اسی طرح دم کر دو۔ چل حافظ جی 8 سال میں دم کرے گا، اور تو نے جو 8 سال تک اسے گالیاں سنائی ہیں۔ یاد رکھیے ہمیشہ بچے وہ نہیں کرتے جو ہم کہتے ہیں، بچے وہ کرتے ہیں جو ہمیں کرتا دیکھتے ہیں۔ ہم نے بیوی کو گالی بکی، بچہ دیکھ رہا تھا۔ ہم نے بیوی کو بدتمیز بولا، بچہ دیکھ رہا تھا۔ 8 سال تک تیرے منہ کی بدتمیزی بچے نے دیکھی۔ اب مولوی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا جو ایک بار گھٹی پلا کے اسے تمیز سکھا دے۔ اپنے بچوں کے سامنے بدتمیز نہ بولے، لہجے درست کریں، اور پھر دیکھیں اللہ اکبر ہم غلط نہیں ہیں۔ ذرا خود گریبان میں جھانکیں۔ ہم گھر سے نکلے، 4 یار مل گئے، ہنس کے مل رہے ہیں، جس سے بھی جا رہے ہیں، ٹھکانے ہی نہیں ہنسی کا، غم کے پہاڑ بھی ہیں پھر بھی دانت دکھا رہے ہیں، ہنس کے مل لیا، آج بھائی کیا حال ہے؟ اور گھر میں آیا تو منہ ایسے جیسے 4 جوتے کھا کے آیا۔ یاروں کے ساتھ چاہوں میں ہم کھاتے رہے، گھر میں آیا، یہ دیکھا، وہ پھینکا، یہ توڑا، وہ مارا، یہ چاقو یہاں پڑا ہے، گلاس یہاں پڑا ہے، یہ زبان پہ ہماری جاری ہو جاتا ہے۔ گھر میں آیا کرو، لہجے درست کیا کرو، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا کرو تاکہ نسلیں اچھی نسل اگر دینا چاہتے ہو قوم کو تو گھروں کے حالات بہتر کرو۔ آج جاؤ، مجھے تکلیف ہوتی ہے، رات علماء اکرام کا کام 4 بجے 3 بجے چلنے راتوں کو، آج دیکھو ہماری قوم کا جوان 10 بجے سو کے اٹھ رہا، اور غیر مسلم 4 بجے سے روڈوں پہ چکر لگا رہے ہیں، اور نمازی اللہ معاف کرے کم نہیں ہے، نمازی اپنے بیٹے کو سردی میں کمبل اڑا کے جا رہا ہے۔